सारा ही जहान रब्बा तेरा ही मेहमान ते तू खिलान वाले कुल हु अल्लाहु अहद नाले अल्लाह समद उच्ची शान वाले आइए कुरान की अजमत को समझिए। कुरान पढ़िए अपने घरों के अंदर। सूरह अल बकरा पढ़ने वाला खुशनसीब है। अगर ये मुश्किल है आयतुल कुर्सी पढ़ो, इसकी आखिरी दो आयात की तिलावत करो। अगर सब मुश्किल लगता है कुल हु अल्लाहु अहद, इससे मोहब्बत कर ले, इससे प्यार कर ले। चलते फिरते अपने घर के अंदर, अपने दफ्तर के अंदर, अपने दौर दरवाजे के अंदर, अपने कारोबार में, सफर में, हजर में बेशुमार पड़ता रहे कुल हु अल्लाहु अहद। अल्लाह तेरे रंग बदल देंगे, तेरी तकदीर बदल देंगे, रिज़्क़ से माला माल करेंगे। दोनों जहानों में अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورہ بنی اسرائیل رقم الآیہ 88 آیت نمبر 88. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر جن اور انسان مل کر اس قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہے تو وہ نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے. قرآن بے مثل لا ریب اور بے مثال کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات درود و سلام تو بعد نبی پاک نے قرآن پاک نے اللہ کی مخلوق تک پہنچایا اور قرآن کے ذریعے انہوں نے دلوں کو چمکایا. قرآن سراسر ہدایت، رحمت، نور، کامیابی اور جنت کا راستہ ہے. اس جیسی کوئی کتاب دنیا کائنات اندر موجود نہیں. اللہ نے اس کتاب اندر دنیا کائنات دے ہر علوم کو بیان کر سکے. اللہ رب العزت قرآن پاک کے بارے ارشاد فرماندے نے کہ کوئی خشک اور تر علم نہیں الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین اندر موجود ہے. ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا
نبی پاک نو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ارشاد ہندے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جڑی کتاب تواڈے پاک دل تے اتاریے، جڑی کتاب اسی تواڈے مقدس دل تے اتاریے، یہ معمولی کتاب نہیں، تبیان لکل شیء، یہ دنیا کائنات کا ہر علم موجود ہے، ہر وضاحت موجود ہے۔ تبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ، اس قرآن اندر ہدایت بھی موجود ہے اور سراسر رحمت بھی موجود ہے۔ وہدی ورحمۃ وبشرى للمسلمین۔ اور اس قرآن اندر اللہ نے مسلمانوں واسطے بڑی خوشخبریاں رکھی ہیں، جنت دی خوشخبری، کامیابی دی خوشخبری۔ قرآن پاک اندر سائنس کا علم، قرآن پاک اندر فزکس کا علم، قرآن پاک اندر فلکیات کا علم، قرآن پاک اندر نجوم کا علم، قرآن پاک اندر خواباں دی تعبیر کا علم، قرآن پاک اندر اللہ نے ہسٹری اور تاریخ کا علم بیان کیتا ہے۔ اور ایسی کتاب ہے اللہ نے دنیا کائنات واسطے چیلنج بنا دیتی۔ ارشاد ہوندا ہے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اے جڑے لوگ تانوں تانا دیندے نے انہاں نوں چیلنج دے دیو، کل ان اجتمعت الانس والجن، انسان ہی نہیں دنیا کائنات جن بھی مل جائے سارے اکٹھے ہو جان، کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس غلط جمع ہو جان کہ اس قرآن جیسی کتاب لے کے آ جان، اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کے آ جان، اس قرآن جیسی کوئی مثل لے کے آ جان۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا یاتون، جمع دسی ہے، جمع مذکر غیر دسی گا، سارے مل کے نا لا یاتون بمثلی، ساری دنیا دے جن مل کے، ساری دنیا دے انسان مل کے اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آ سکتے ہی نہیں۔ لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرن، مدد کرن تے سارے مل جان، قرآن ایسی عظیم کتاب ہے ساری دنیا کائنات مل کے اس کتاب جیسی کوئی کتاب بنا سکتی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر کی کچھ بیان کیتا ہے قرآن میں ذکر باہر و بر کا، باہر کے اندر سمندر نو تے بر خشکی نو، اللہ نے سمندر دے تذکرے بھی قرآن وچ کیتے نے اور خشکیاں تے شہراں دے تذکرے بھی قرآن پاک اندر کر چھڑے نے۔ ہے قرآن میں ذکر باہر و بر کا، سفر و حضر کا، خشکی و تر کا،
ارض و سما کا کہیں فنا و بقا کا انعامات کا ذکر کہیں رحمت الہ کا. کتنے اللہ ہمارے نے کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی اللہ کی ذات باقی رہے گی. کل من علیہا فان کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور کتنے اللہ نے تذکرہ کیتا ہے تخلیق انسانی کا ذکر کہیں خصلت حیوانی کا تلبیس ابلیس کا کہیں شیطان کی شیطانی کا. دنیا کے اندر رب نے مخلوقات بنائی ہیں انسان بنایا انہاں تذکرہ قرآن کیتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا العظام لہما. اللہ رب العزت نے تخلیق انسانیت مراحل قرآن وچ بیان کیتا ہے. اس طریقے نال تخلیق انسانی کا ذکر کہیں خصلت حیوانی کا تلبیس ابلیس کا کہیں شیطان کی شیطانی کا. قرآن سے آپ نے دسے اے میرے بندو اے شیطان ہے توڑا کھلم کھلا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان توڑا کھلم کھلا دشمن ہے انہیں تو بچ کے رہنا. نال رب نے یہ بھی فرمایا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. تے شیطان جتنا مرضی زہر لگا لوے جنہیں رب دے بندے نے نہ رب دے انہوں تے شیطان دا زہر چل ہی نہیں سکتا. اللہ دا بندہ بننا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ گویا کہ قرآن پاک دے اندر اللہ نے کئی ایک فنون بیان کیتے نے. فنون کے خزائن اس میں علم کے متائن اس میں قرآن کے اندر کئی علوم رب نے بیان کر چھڑے. معاشرے کے کتنے اچھے بتائے ہیں آئین اس میں. یہ قرآن ہے ہمارے پاس ہمارے اللہ کی تقریر. اللہ کا کلام ہے نا. یہ قرآن ہے ہمارے پاس ہمارے اللہ کی تقریر. دنیا بھر میں نہیں دیکھی ہم نے ایسی تحریر. علوم و فنون دیکھے جو ہم نے اس قرآن میں نہیں پائے کسی انسان میں یا کسی بیان میں. ایسی کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں لا یاتون بمثلی. دنیا بھر دے جن انسان مل کے اس جیسی کتاب لامندی طاقت نہیں رکھ دے. وہ عظیم کتاب ہے. اگر بندہ تلاوت کر دے اللہ نیکیاں عطا کر دے. اگر ان کے معنی تے مطلب پڑھو گے اللہ لطف تے کرم عطا کرے گا. اگر تسی تے غور کرو گے اللہ ہدایت عطا کرے گا. تے جے قرآن تے ساری دنیا عمل کرے گی اللہ جنت داخلہ عطا کر دے. قرآن تے عمل کرنا اے عظیم کتاب ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ مینوں تے قرآن پڑھن دی توفیق دے دے. تے خاص کر نا جنہیں تسی دوست بیٹھے ہو ماما بہنیں سن رہی ہیں اے پروگرام لائیو چل رہے ہیں پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں. قرآن پڑھنا بڑی سعادت ہے بڑی عظمت ہے. لیکن فجر کے وقت قرآن پڑھنا ایک ادو بھی زیادہ سعادت ہے. فجر کے وقت میں گزارش کروں گا کہ سانو اپنے دن کا آغاز
رب دے قرآن دی تلاوت تو کرنا چاہیے. دن دا آغاز اللہ دے قرآن دی تلاوت تو کرو. میں اپنے کو نہیں کہہ رہا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 ارشاد ہوندے وقرآن الفجر. قرآن الفجر فجر دے وقت قرآن پڑھیا کرو. جب فجر دے وقت قرآن پڑھ لے, صبح صبح دے ٹائم قرآن پڑھ لے, یہ بڑا عظیم ٹائم ہے, بڑا عظیم وقت ہے. اللہ خود فرماتے ہیں قرآن پاک اندر ان قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. رب کہتے ہیں میرے بندے صبح صبح دے ٹائم قرآن پڑھیا کرو. اپنے دن دا آغاز میرے قرآن تو کریا کرو, کیونکہ صبح صبح دے ٹائم جب بندہ قرآن پڑھ دے قرآن سننے واسطے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا. صبح دا قرآن رب دے فرشتے بھی آ کے سنتے ہیں. گھراں دے اندر رحمت تے برکت ہوندی ہے. قرآن ایسی عظیم چیز ہے. صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے, حدیث نمبر 555 بخاری دی حدیث. سرکار نے فرمایا فجر تے عصر دے وقت اے دو ٹائم نے یہ فرشتے دی ڈیوٹیاں چینج ہوندی ہیں. فجر تے عصر. فجر دے وقت عصر دے وقت دو ٹائم فرشتیاں دی ڈیوٹیاں دی تقسیم چینج ہوندی ہے. تے نبی پاک نے فرمائے جدو فرشتے آندے نے تے جدو رب کول واپس جاندے نے, صبح آندے نے عصر میں واپس چلے گئے تے عصر میں اس ٹائم آ کے رات میں ٹھہرے صبح واپس چلے گئے. تے اللہ رب العزت سب کو جاننے کے باوجود اپنے فرشتے کو پوچھ دے اے میرے فرشتے ہو تسی میرے بندے نو کس طرح پائے, میرے بندے کی کرتے سن؟ تے فرشتے کہتے ہیں اللہ سونے جدو اسی آئے سو ادو بھی نماز پڑھ رہے سن, تے جدو واپس گئے ادو بھی نماز ہی پڑھ رہے سن. تے نماز میں بندہ قرآن پڑھتا ہے, قرآن اور قرآن پڑھنے والا بندہ رب کو اتنا پسند ہے. اللہ اکبر اللہ. حدیث پاک اللہ کے فضل دوسری حدیث میں صحیح بخاری دی, بخاری شریف کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5020 میرے اور تواڈے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آئیے ذرا غور کیجئے, میں اللہ کے فضل و کرم نال عربی دے لفظ پیش کرنے لگا. اللہ دا قرآن جی سن دے ہو شوق نال سن دے ہو, ایویں نبی دی حدیثاں بھی شوق نال سنیا کر, نبی پاک دا فرمان بھی ذوق تے شوق نال سنیا کر. آپ سرکار نے فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن کالعطرجہ. جڑا بندہ رب دا قرآن پڑھ دے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے ان دی مثال جویں سنگترا ہوتا ہے نا, سنگترا مالٹا, سبحان اللہ, ان دی طرح ایک قرآن پڑھنے والا ان دی مثال مالٹے سنترے دی طرح طعمها طیب وریحها طیب. رنگ بھی سونا ہے تے خوشبو بھی سونی. سبحان اللہ. لے آ رہے نے مومن قرآن پڑھ دے اے سنترے دی طرح تے جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا والذین لا یقرأ القرآن کالتمرۃ طعمها طیب ولا ریح فیہا. ایک ہے تو مومن ہے قرآن نہیں پڑھتا, ہے مومن تے قرآن نہیں پڑھتا. فرمایا ایک کھجور طرح ذائقہ تے میٹھا لیکن خوشبو کوئی نہیں, ذائقہ تے میٹھا ہے لیکن قرآن دے حلے کوئی نہیں, خوشبو کوئی نہیں. ومثل الفاجر, پہلی مثال مومن دی ہے تے اگلی مثال فاجر بندے دی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ فاسق تے فاجر بندے الذی یقرأ القرآن, ہے فاسق لیکن قرآن پڑھ دے, ہے فاسق
تے قرآن پڑھ دے وہ بھی مثال کیویں کمثل الریحان کمثل الریحان ایک قرآن پڑھ دے یہ ریحانہ ایک پھول وہ دی طرح اندی مثال ہے میرے اور تواڈے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب نے کیسی مثالاں دے کے تے کیویں قرآن دی عظمت کو بیان کیتا ہے آپ فرماتے ہیں فاجر بندہ قرآن پڑھ دے وہ دی مثال ریحانہ پھول طرح ریحہ طیب وہ دی خوشبو تے بڑی مٹھی ہے وطعمها مر تے کھائیے تے بڑا کڑوا بڑا ہی کڑوا ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن تے جڑا بندہ گناہگار ہے بھی گناہگار تو قرآن بھی نہیں پڑھتا گناہگار بھی ہے قرآن بھی نہیں پڑھتا آپ نے فرمایا ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة وہ مثال تمے جیسی تما بڑا کڑوا ہوتا ہے جہاں فاجر بندہ قرآن نہیں پڑھتا وہ مثال تمے جیسی ہے طعمها مر ذائقہ بھی کڑوا ہے وریحها ولا ریح لها خوشبو ہے کوئی نہیں خوشبو ہے کوئی نہیں تے ذائقہ بھی کڑوا ہے کہ بعد وقت وہ بندے فاسق بھی ہے گناہگار بھی ہے لیکن پھر بھی قرآن نہیں پڑھتا آئیے میرے بھائیوں میرے اور تمہارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری دی حدیث نمبر 5027 آپ نے فرمایا دنیا کائنات کے اندر خیرکم من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تواڈے تو سب تو بہتر بندہ ہوئے سارے تو بہتر بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھ دے یہ قرآن پڑھاندا ہے اللہ کرے کہ اسی بھی انہاں دونوں دے وچ آ جائیے یا قرآن پڑھنے والے یا قرآن پڑھانے والے تے دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری دے اندر 5028 نمبر حدیث پہلی حدیث فرمایا بہتر بندہ دوسری حدیث فرمایا افضل بندہ ساری دنیا تو افضل بندہ ہوئے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمه ساری دنیا کائنات کے اندر سب تو بہتر تے سب تو اچا تے سب تو اعلی تے سب تو افضل بندہ جنہوں اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی تھی قرآن پڑھ دے یا قرآن پڑھاتا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے عزم کیجئے اللہ کا قرآن پڑھا گے رات سودے بھی پڑھا گے تو جب اٹھا گے ادھر قرآن پڑھا گے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ بہتر بہتر سب بہتر تھی بہتر پاک کلام الہی رب دا قرآن سب کو چنگے میرا دل کر دے آج میں کثرت رہتا ہوں قرآن بھی سناواں حدیثاں بھی سناواں ایک اور حدیث اللہ نے فضل و کرم نال سامنے آ گئی حوالہ نوٹ کر لے سنن ابی داؤد کتاب السلام حدیث نمبر 1398 میرے اور تواڈے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دا ٹائم ہے اللہ اکبر آئیے تہجد دے وقت اٹھنے دی عادت بنائیے ہوئے مومن تے رب پہلے آسمان دنیا دے آ کے آوازاں دے رہے ہوئے آؤ بھائی آؤ جو منگنے منگ لو جو لینا لے لو معافی منگو گے میں معافی عطا کروں گا رزق منگو گے میں رزق عطا کروں گا کوئی پرانا دائمی مریض سارے نے جواب دے دیتے ہیں رب کے اندر شفا منگو گا میں شفا بھی عطا کروں گا
ساری دنیا دے در بند نے، اللہ دا در پھر بھی کھلے. دنیا دے اندر سارے دے سارے دواخانے نے، لیکن اللہ دے کول شفا خانے نے. دواخانے سب کول دے، شفا صرف رب کو لے. اللہ اکبر. اللہ میں سب کے قربان جاواں اے تیرے لفظ میں حدیث پاک میں چاہتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی معافی منگنے والا میرے کو معافی منگے میں گناہ معاف کر دے ماں. حل من مسترزق، ہے کوئی رزق منگنے والا رزق منگے میں رزق کو مالا مال کر دے ماں. اور تیسرا لفظ کیے حل من مستشفیر، ہے کوئی شفا منگنے والا پرانا بیمار ہے میرے کو آ کے دعا کرے میں شفا عطا کر دے ماں. آنا دئی اے اپنی عادت بنا لے. حدیث پاک میں چاہتے ہیں من قام بے عشر آیات لم یکتب من الغافلین. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ مرد ہوئے عورت ہوئے رات دا ٹائم ہے تہجد دا ٹائم اٹھدا ہے 100 آیتاں نہیں 50 آیتاں نہیں 10 آیتاں قیام اندر تلاوت کر دے اللہ غافلاں دی صف وچوں کڈ دیندا ہے. غافلاں دی صف چوں اللہ کڈ دیندا ہے. اللہ کہندے غافل نہیں کہ جاگ رہے ہیں. 10 آیتاں کہ سورہ فلق، ایک آیت سورہ فلق پڑھو تے دوسری چ سورہ ناس پڑھو. 11 آیتاں بن گئیں. 11 ایک مشکل ہے. یہ فلق و ناس دے سب نو آندی. یہ 2 رکعتاں پڑھو، ایک دے اندر سورہ فلق پڑھو تے دوسرے دے اندر سورہ الناس پڑھ لو یا قل هو اللہ احد پڑھ لو تے 10 11 آیتاں پوریاں ہو جان گیا. نبی پاک نے فرمایا لم یکتب من الغافلین، اینو غافلاں وچ نہیں لکھیا جائے گا. یہ بندہ غافل نہیں، لیکن اگر اللہ توفیق دے دے وے اللہ مزید ہمت عطا کر دے وے. توجہ کرنا ومن قام قیام کرنا. قیام خالی قرآن نہیں پڑھنا، قیام اندر قرآن پڑھنا. ومن قام بمئات آیت، تے جڑا خوش نصیب بندہ 100 آیتاں قیام دے اندر تلاوت کر دے 100 آیتاں پڑھ دے. نبی پاک نے فرمایا کتب من القانتین، اللہ انہوں فرما برداراں دی صاحب وچ کھڑا کر دیندے نے. 100 آیتاں اللہ پڑھن دی توفیق دے. گھٹو گھٹ 10 تے ضرور پڑھیا کرو تاکہ غافلاں دی صف تو بندہ نکل جائے. تیسرے نمبر پہ وہ کتنا خوش نصیب بندے اللہ توفیق عطا کرے. قرآن دے حافظو، قرآن دے قاریو، ایک کتنا وڈا تنوں رب نے انعام دیتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث اندر 3 کیٹاگریاں بیان کیتیاں. 10 آیتاں پڑھنے والا غافلاں دی صف تو نکل جاتا ہے. 100 آیتاں پڑھنے والا فرما بردار دی صف اندر کھڑا ہو جاتا ہے. تے جنوں اللہ توفیق عطا کر دے اللہ اکبر. اللہ ومن قام بألف آیت، تے جڑا بندہ 1000 آیت 1000 آیت قیام اندر تلاوت کر دے. نبی پاک نے فرمایا کتب من المقنطرین، انہوں تے اللہ اجر و ثواب دے خزانے عطا کر دیندے نے، نیکیاں دے اللہ ڈھیر لا دیندے نے. اللہ اکبر. اللہ لوگ دنیا دے اندر کاروبار کر دے نے، کئی دنیا دے اندر لاکھ پتی کروڑ پتی ارب پتی ہو جاندے نے. اے قرآن پڑھنے والا بندہ نیکیاں دے اندر ارب پتی ہو جاندا ہے، رب کو خزانے حاصل کر لیندا ہے. واہ لذت رات قیام اندر، واہ لذت رات قیام اندر، واہ روشنی اس جام اندر، واہ روشنی اس
جام اندر وہ ساقی دے دے ایک مینو پیاس بجھانے اللہ دے دیوار اللہ دے دیدار دیوانے پاد خیر ملنگ مستانے اللہ اکبر اللہ واوا لذت رات کھلونے دی غور کر دلا واوا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی رب نو آخیا کر اللہ تو میرے معاف کر دے میں بڑا گنہگار میں بڑا سیاہکار اللہ تو میرے معاف کر دے رب کہتے ہیں معاف کیتے ہیں رب کو رزق منگنے اللہ کہتے ہیں رزق عطا کیتے ہیں رب کو شفا منگی رب کہتے ہیں شفا عطا کیتی وہ تہجد کا ٹائم ایسا ہے اللہ خود آسمان دنیا تے آ کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اللہ تہجد پڑھ دی توفیق دے کٹو کٹ 2 رکعتاں چلو 8 رکعتاں نہ پڑھ سکو نا تے 2 رکعتاں ضرور پڑھو انہاں رب دا انعام ہے انہاں دا کرم ہے انہیں اس رب دے احسان نے کہ چلو کم از کم 2 رکعتاں تہجد پڑھیے تاکہ اسی غافلوں کی صف سے نکل جائیے قرآن بڑی شان اور عظمت والی کتاب ہے یہ ایسی عظیم کتاب ہے چھوٹیاں صورتیں نے وہ بھی یاد کرو لیکن جی سورہ بقرہ ہے نا اللہ جان دے بڑا بڑا ایٹم بم ہے بڑا بڑا اللہ کا انعام ہے جنہوں نے اپنے توفیق دیتی ہے نا اللہ جان دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے مسلم شریف کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 804 آپ سرکار نے فرمائے حکم دیتے ہیں اقرأو اے جمع دسی کا جمع دا امر دا امر بھی ایک جمع ہوئی ہے اقرأو سورۃ البقرہ اے میری امت دے لوگوں مردوں عورتوں جوانوں بوڑھوں آؤ نظر نبی پاک دا فرمان دھیان نہ سنو اللہ دے پاک پیغمبر نے علیہ السلام پوری امت کو حکم دیتے ہیں اقرأو سورۃ البقرہ سورہ بقرہ دی تلاوت کریا کرو اپنے گھر دے اندر ان پڑھیا کرو فإن أخذا بارکہ جڑا سورۃ بقرہ دی تلاوت کرتے ہیں اے برکت ہی برکت ہے رحمت ہی رحمت ہے گھر وچ برکت علم وچ برکت کاروبار وچ برکت اولاد وچ برکت ماحول وچ برکت ہر کم اندر برکت سرکار نے فرمایا جڑا سورہ بقرہ پڑھ دے اندا پڑھنا برکت ہی برکت ہے وترکوا حسرت انہوں نہ پڑھنا افسوس ہی افسوس ہے سورہ بقرہ نہ پڑھنا افسوس ہی افسوس ہے ندامت ہی ندامت ہے ولا تستطيعها البطل سرکار نے فرمایا بقرہ سورہ تسی پڑھو کیونکہ جادوگر دا مقابلہ کر سکتے ہی نہیں سورہ بقرہ دے سامنے جادوگر نہیں ٹھہر سکتے انہوں اپنے گھر دے اندر پڑھو چلو بقرہ تم بڑی لگتی ہے نا انہیں اندر ایک عظیم آیت قرآن دی انہوں آیت الکرسی کہندے ہیں آیت الکرسی انہوں زبانی یاد کر لو اللہ جان دے جدو گھروں نکلو نا گھروں نکلو دی دعا پڑھو آیت الکرسی پڑھو بسم اللہ الذی پڑھو اعوذ بکلمات اللہ پڑھو جدھر لگے جاؤ گے اللہ تو حفاظت ہی کرے گا نظر بات تو اللہ بچائے گا دشمنوں تو بچائے گا بری موت تو بچائے گا حادثے تو بچائے گا اللہ ان کی برکت نال انشاءاللہ ایکسیڈنٹ تو بچائے گا کیونکہ برکت ہی برکت ہے میرے اور تھوڑے پیغمبر مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 810 نمبر حدیث ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے کو پوچھے اے ابو منذر جانتے ہو قرآن اندر سب تو عظیم آیت کیڑی ہے
کہتے میں خاموش رہا. آپ نے پھر پوچھا, میں پھر خاموش رہا. دوبارہ جب سرکار نے پوچھا تو میں دس دیتا, اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آقا جی میرے علم اندر آیت الکرسی سب تو عظیم آیت ہے. نبی پاک نے انہوں نے سینے تے ہاتھ ماریا. ابو منذر کہندے نے نبی پاک نے میرے سینے تے ہاتھ ماریا, نالے میں نے دعا دیتی, کہندے تیرا علم تینوں مبارک ہوئے, تیرا علم تینوں مبارک ہوئے. جواب درست دیتا ہے. معلوم ہے آیت الکرسی بڑی عظیم آیت ہے. مال دی حفاظت, جان دی حفاظت, مال جان دے نال ایمان دی بھی حفاظت. کیوں؟ اللہ شیطان تو نہیں بچائے گا. آیت الکرسی لازم پکڑو, اور خاص کر سورہ بقرہ کی آخری دو آیتاں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دو آیتاں میں پڑھی نے سورہ البقرہ دیا, اتنی عظیم. اے رب دا نور ہے, ایسا نور جرا اللہ نے نبی پاک کو پہلے کسی نبی کو عطا ہی نہیں دیتا. آئیے ذرا حدیث میرے سامنے آ گئی ہے, غور کرنے. میرے اور تھوڑے پیغمبر جگہ دے پیر فرماندے نے ایک فرشتہ آیا, مسلم شریف کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 806 نمبر حدیث ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے, جناب جبریل بھی بیٹھے ہوئے نے. معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو علاوہ بھی بعض وقت فرشتے وہی رہ کے آنے. سردار تو یہی نے نا, لیکن کدی کدی انہوں کو علاوہ دیگر فرشتے بھی آ جاتے. اے حدیث صحیح مسلم کی پیش کر رہے ہیں. جبریل علیہ السلام تشریف فرمانے, لیکن وہ فرشتہ بھی جبریل کے تابع ہی ہے. دسیا جبریل نہیں ہے نبی پاک نو, آیا فرشتہ. غور کرنا, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے, فرشتے میں سردار جبریل بھی تشریف فرمانے. اچانک آسمان تو ایک آواز آندی ہے جب دروازہ کھل گیا, پھر ایک فرشتہ نازل ہوندا ہے. فرشتے جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام, اے جو دروازہ کھلے آج تو پہلے کدی نہیں کھلیا, یہ سپیشل دروازہ آج جناب نے کھولے, سپیشل پیغام بھیجن واسطے یہ دروازہ آج کھلے ہیں. جڑا فرشتہ آج زمین تے آیا ہے, غور کرنا کتنا پروٹوکول زیادہ ہے, کتنی عظمت زیادہ ہے, مقام کتنا زیادہ ہے. یہ دو صورتاں, یہ دو آیتاں رب نے بھیجیاں نے. فرمایا فرشتہ آج دنیا دے اندر پہلی دفعہ آیا ہے, اس تو پہلے کبھی بھی نہیں آیا. انہیں آ کے آپ کو سلام کیا ہے. سلام کہنے کے بعد فرشتہ پتہ کی کہنا ہے, ابشر
ابشر اللہ دے نبی جی تن خوشخبری ہوئے خوش ہو جاؤ ابشر بنورین دو نور دو ایتاں اللہ نے آسمان تو اتاریاں نے تانوں خوشخبری ہوئے کہ دو نور او نور نے لم یؤتہما نبی قبلک تواڈے تو پہلے کسی نبی نو اللہ نے یہ دو نور عطا ہی نہیں کیتے وہ دو نور کہڑے نے فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ ایک سورہ فاتحہ ایک بقرہ کی آخری دو آیتاں یہ نور ہے آپ نے فرمایا لن تقرأ بحرف منهما الا اوتیتہ تسی اے دو نوراں دے وچوں جنے لفظ پڑھو گے ایک ایک حرف دے بدلے جو جو خیر ہے اللہ تعالی سب ہی عطا کر دے سب عطا کر آئیے سورہ فاتحہ پڑھو بقرہ دی آخری دو سورتاں ایتاں انہوں لازم پکڑ لو اور اگر تسی بہت بڑے فتنے دجال تو بچنا چاہتے ہو تو پھر سورہ کاف دیا 10 ایتاں زبانی یاد کر اللہ فتنے دجال تو تمہیں محفوظ رکھے گا اور ہر جمعے سورہ کاف دی مکمل تلاوت کریا کرو ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک نور ہی نور ہوئے گا روشنی روشنی ہوئے گی اللہ رحمت عطا کرے گا کہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے آئیے ذرا ایک صحابی نبی پاک آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر نے حدیث دے راوی نے سنے ابی داؤد اندر مسند امام احمد اندر یہ حدیث موجود ہے اور سند لیاز نال حدیث بالکل صحیح پیش کر رہے ہیں آپ صحابی جڑے نے روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ایک آدمی نبی پاک کی خدمت سے حاضر ہوتا ہے آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی میں نے قرآن پڑھاؤ میں نے سرکار نے کیا تو او سورت الف لام را الف لام را جنہیں صورتوں کے پہلے آندا ہے یہ صورتیں پڑھیا کر عرض کرتے میں پورا آدمی ہوں حافظہ کمزور ہے زبان میری موٹی ہے میں نہیں پڑھ سکتا آپ نے دوسرے نمبر پہ فرمایا حامیم اے صورتیں پڑھ لے کر جنہوں نے شروع سے حامیم آندا ہے پھر وہ جواب دیتا ہے بوڑھا آدمی ہوں حافظہ کمزور ہے زبان موٹی ہے تیسرے نمبر پہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں مسبحات اجرے مسبحات نے یہ تین صورتیں پڑھ لیا کر جنہوں نے شروع سے سب کا آندا ہے مسبح آندا ہے انہیں پھر وہ جواب دیتا ہے آقا جی یہ بھی پڑھنی ہے مشکل نے میں پورا آدمی ہوں کمزور آدمی ہوں اور میری زبان بڑی موٹی ہے نبی پاک نو کہندے مینوں کوئی صورت دسو جامع قسم کی صورت کہ میرا کم بن جائے سرکار نے فرمایا پھر تو پڑھیا کر اذا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اس وقت پڑھ لیا کر اللہ اکبر اللہ یہ بندہ کہندے جان لگیا کہندا ہے میں اندر اندر کوئی اضافہ نہیں کرا گا صرف سورہ زلزال یہ پڑھتا رہے گا سرکار نے 2 مرتبہ فرمایا ہے افلح الربیجل یہ جڑا بندہ کامیاب ہو گیا ہے اگر لمبیاں لمبیاں صورتیں نہیں آندیاں تو سورہ زلزال نو یاد کر لو یہ تلاوت کریا کرو انشاءاللہ اللہ کامیابی نصیب کرے گا تو جی اگر سورہ زلزال بھی تو وڈی لگتی ہے نا یہ بھی مشکل لگتی ہے آؤ پھر ایک سورت تینوں اور دسنے
جی سارے آدھی ان کا نام قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص رحمت کا خزانہ. اللہ اکبر اللہ. آئیے میں چاہنا کہ سورہ اخلاص کے بارے سے کثرت میں کچھ حدیثیں پیش کر کے بات مکمل کرا. پہلی حدیث کی طرح غور کرنا. مسند امام احمد اندر حدیث موجود ہے. حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں مشرکاں نے آ کے کہ نبی پاک نے کیا ہے اپنے رب دا نسب بیان کرو, اپنے رب دیا صفتاں بیان کرو. اللہ نے سورہ قل هو اللہ نازل کر دی تھی. سورہ قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس اندر رب نے اپنی صفتیں بیان کی تھی, اپنی عظمت بیان کی تھی, اپنی شان بیان کی تھی. اللہ اکبر اللہ. اللہ نے اپنی حمد نو اس اندر بیان کر چھڑیا. میں سب کے قربان جاوا مولانا محی الدین لکھوی کہہ دو رحمت اللہ علیہ. میں انہیں ایک دفعہ کھڑیاں دے اندر اپنے اخلاق روڈ دے اندر نا نذیر عارف صاحب وغیرہ میرے خیال پتہ نہیں انہوں طبیعت کیسی ہے, اللہ انہوں تندرستی عطا کرے. انہوں نے نا میں نے دسیا ایک دفعہ کہ مولانا محی الدین لکھوی کہہ دو رحمت اللہ علیہ بابا جی اللہ دے ولی سن. انہوں نے کسی نے نا ایک جملہ سنایا. وہ جملہ کیے کمال کا جملہ ویسے ہوئی جتوں پیر میرا لنگ جاوے. اور نبی نے دیوانے ذرا غور کرنا. اللہ محبت عطا کرے, پیار عطا کرے. جتوں پیر میرا لنگ جاوے او گلیاں میں حمد پکار دیا. اے جنہوں لفظ پڑھا نا تے بابا جی نے ان کی طرز نے نا اس سے وزن تے اللہ کی حمد بیان کر چھڑی. تے کہتے کی نے غور کرنا. اے بھائی نذیر عارف صاحب نے میں نے لکھوایا اللہ کے فضل و کرم نال. اے انہوں دی امانت میرے کول ہے. اور بڑے عرصے 11/4/1998 11/4/1998 تاریخ میرے کو لکھی تاریخ الحمدللہ میرے لیپ ٹاپ کی تاریخ لکھی ہے 11/4/1998 نو میں اینا ہتھاں نذیر عارف صاحب کو کلام لکھیا. اج اتفاق میں موضوع آ گیا رب دی صفتاں دا. میں سب کے قربان جاواں. اللہ بابا جی دے قبر نور منور فرما دے. کہندے نا نے تو حمد خدا دی آقا, نے تو حمد خدا دی آقا جن دی خلقاں نے حمد پکار دیا. نے تو شکر خدا دا کریے, نے تو شکر خدا دا کریے. لکھ نعمت پالن ہار دیا. ایک رب سچے نو سورا. سورا کا مطلب ہے پکارا. ایک رب سچے نو سورا جنو شرما نے کل سنسار دیا. اللہ اکبر اللہ. بن جان سمندر سیائی, بن جان سمندر سیائی ناممکن صفتہ یار دیا. بن جان درخت جے کلمہ سبحان اللہ. بن جان درخت جے کلمہ لکھ سکن صفتاں یار دیا. بن جان سمندر سیائی باوے کلمہ ہو من شجار دیا. اگے نبی پاک نے بار لکھتے ہیں لکھ نبی تے ہون اور لکھ نبی تے ہون سلاما سن فوجا آل برار دیا. اور کدی خواب اندر مل جامن. آمین کہہ دے. اللہ نبی دی زیارت نصیب کر دے. کپ پینے والے تے سگرٹ پینے کو زیارت کو کھولی ہونی وہ کا چھڑ دیو. سگرٹ چھڑ دیو. 5 وقت کی نماز پابندی نہ پڑھو تے نبی پاک دے قصر بلل دور پڑھو. سورہ الکوثر پڑھو. انشاءاللہ خواب اندر اللہ نبی دی زیارت کروائے گا. غور کرنا گا لکھ نبی تے وہ سلام سن فوجا آل برار دیا. کدی خواب اندر مل جامن, کدی خواب اندر مل جامن رل کریے گل پیار دیا.
آرام، نت پڑھیے قرآن پہ آرام، نت پڑھیے قرآن پہ آرام، نت پڑھیے قرآن پہ آرام، وچ گلن میرے یار دیاں، نت سنا قرآن سہانا، وچ باتن سب اسرار دیاں، آؤ پڑھیے حدیث پیاری، آؤ پڑھیے حدیث پیاری، ات گل کلیجے ٹھار دیے۔ کیسی احمد بیان کی تھی بابا جی نے؟ اللہ مولانا لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ نو کربٹ کربٹ جنت عطا فرمائے۔ اس سورہ قل هو اللہ احد ایک حدیث تجھے سن لئی، کافرہ نے کیا اپنے رب کا نسب بیان کرو، اللہ نے سورہ اخلاص اتار دیتی۔ دوسری حدیث تو میرا غور کرنے امدن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے دیا نے نبی پاک نے ایک سریہ لشکر بھیجے ہے، جنہوں لڑن واسطے بھیجے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک امیر مقرر کیتا ہے، وہ ہمیشہ ہی قل هو اللہ پڑھتا ہے۔ ہر نماز دے اندر واپسی دے لوگوں نے شکایت لگائی کہ نبی پاک نے پوچھے انہوں پوچھو کہ کیوں پڑھتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں آقا جی ایک قل هو اللہ دے اندر رب دی صفتاں نے اس واسطے میں پسند ہے میں ان کی تلاوت کراں۔ غور کرنا بخاری شریف اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اخبروا ان اللہ تعالی یحبہ، انہوں دس دیو ایک قل هو اللہ پڑھ دے، ایک دن عرش والا رب پیار کر دے، عرش والا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسری حدیث قل هو اللہ کے بارے میں نبی پاک نے مسجد قباء اندر ایک انصاری صحابی نو امام مقرر کیتا ہے، یہ بھی حدیث بخاری دی ہے۔ ایسا امام ہے ہر رکعت اندر دو دو سورتیں پڑھتے، ایک نہیں دو سورتیں پڑھتے ہیں، ایک قل هو اللہ ایک کوئی اور سورت، دوسری رکعت اندر قل هو اللہ تے کوئی دوسری سورت۔ مقتدی کیا ہے دو سورتیں نہ پڑھیا کر، ایک کہتا ہے تسی مینوں رکھ لے رکھ لو، امامت کو جواب دینا دے دیو، میں کم نہیں چڑھ سکتا۔ ایک دن نبی پاک تشریف لے آئے تو مقتدی نے شکایت لگائی اے اللہ دے پیغمبر جی ایک قل هو اللہ ایک اور سورت دو دو سورتیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں پوچھو اے کیوں پڑھ دے؟ صحابی جواب دیندہ انی احبھا، اللہ دے پیغمبر جی میں نے ادھر بڑی محبت ہے، سرکار نے اعلان کیتا ہے حبھا ایاک ادخلک الجنہ، اور تو سورہ اخلاص میں محبت کرنا ہے یہ تیری محبت نے جنت سے داخل کر دے گی۔ چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ اس حدیث راوی نے ایک بندے نے سنے رات کا ٹائم ہے، تہجد دا وقت ہے، رات کا ٹائم ہے۔ ہاں اس تو پہلے حدیث میں پیش کر رہے ہیں نبی پاک نال نے حضرت ابو ہریرہ بھی نال نے جو قل هو اللہ پڑھ دے نبی پاک کہتے ہیں واجہ بات صحابی کہتے ہیں میں پوچھیا آقا جی ماں واجہ بات کی معلوم ہو گیا ہے؟ تو سرکار کہنے لگے الجنہ، ایک قل هو اللہ پڑھنے والے تیرا اپنے جنت واجب کر چڑیے۔ حدیث نمبر 5 ذرا غور کرنا ہے، ایک اور صحابی قرآن پڑھ دے رات کا ٹائم ہے، ساری رات قل هو اللہ پڑھی جاندے، آئیے ذرا لمبیاں صورتیں نہیں آندیاں تے قل هو اللہ نال پیار کر لے اللہ تیری جنت کو پکا کر دے گا۔ ساری رات گزر گئی، تہجد کا ٹائم ہے، ایک قل هو اللہ پڑھی جاندے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5014 پیش کر رہے ہیں۔ صبح کا ٹائم ہویا، ایک دوسرا بندہ ویندے کہتا جی آقا جی عجیب بندے انہوں اور کوئی صورت آندی نہیں، ساری رات قل هو اللہ ہی پڑھتا رہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، او میرے صحابی ذرا دھیان نہ سن لے، میں نے قسم اس ذات جنہیں قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، جرا بندہ ایک باری قل هو اللہ پڑھ دے اللہ 10 پارے نہ ثواب عطا کر دے۔ قل هو اللہ کے بارے 6ویں حدیث بخاری اندر
نمبر 5015 نمبر حدیث. ایک دن سرکار نے کیا صحابہ نے پوچھا کہ تھوڑے جی اینی طاقت نہیں کہ تسی رات نو 10 بارے قرآن پڑھو. صحابہ کہ میرے آقا سے کمزور بندے ہیں, کم کار کرنے والے ہیں, 10 بارے کتوں پڑھے جائیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا تینوں قل ہو اللہ نہیں آتی, سورہ قل ہو اللہ اخلاص نہ پڑھ لیا کرو, اللہ 10 بارے میں ثواب عطا کر دے گے. سورہ قل ہو اللہ اور عظیم سورت. ایک دن نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ آؤ کٹھے ہو جاؤ, میں تمہیں 10 بارے سناواں گا. صحابی کہتے ہیں نبی پاک نے یہ مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 812, آپ نے قل اللہ پڑھی تو گھر چلے گئے. صحابہ انتظار کرتے رہے 10 بارے نبی پاک نے پڑھنے لے. آپ جو دوبارہ واپس آئے نا تو صحابہ کہتے ہیں آقا جی تو انتظار کر رہے ہیں, تھی کیا 10 بارے پڑھنے لے. آپ نے کیا تمہیں پتا نہیں انہا تعدل ثلث القرآن, میں قل اللہ پڑھی ہے نا یہ 10 بارے کے برابر ہے. آئیے سورہ قل اللہ ان اندر اللہ نے اپنی صفتیں بیان کی دیا. 7ویں حدیث مسلم شریف کی, آپ نے فرمایا ان اللہ جزا یجزی, تقسیم کرنا حصوں میں, ان اللہ جزا القرآن 3 اجزاء. اے دنیا دے لوگوں, اللہ نے قرآن کو 3 حصے تقسیم کیتا ہے, ان 3 چو ایک حصہ قل ہو اللہ. آئیے سورہ قل ہو اللہ پڑھیے, اس سے محبت کیجیے. یہ سورت میرے رب نے آپ لوگوں کے لیے اتاری. اور 8ویں حدیث سرکار نے فرمایا جہاں سورہ قل ہو اللہ پڑھ دے 10 باری پڑھے اللہ کا جنت سے محل بنا دیں گے. 10 باری پڑھے. اور ایک اور حدیث میرے ذہن سے آ گئی, میرے اور بڑے پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نو بیچے دعا کر دے اللہم انی, اگر چاہتے دعا میں قبول ہو من اندر اندر اسم اعظم میں ہے اللہم انی اسألوکا بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان پڑھ کے دعا کر دے. نبی پاک نے فرمایا منو قسم اس ذات دی جس نے قبضہ قدرت سے میری جان ہے, اے اسم اعظم نال جڑا بندہ کوئی بھی سوال کرے اللہ عطا کریں گے, جڑی بھی دعا کرے اللہ قبول کریں گے. قل هو اللہ احد, بڑی عظمت والی بڑی شان والی یہ سورت ہے. الحمدللہ آج میں اللہ نے فضل و کرم نال 5 جمعے دے اندر سیریز کے طور پہ قرآن کی عظمت شان مقام ادب و آداب 5 جمعے بیان کیتے ہیں. ان تسی اپنے دل کے اندر بٹھاؤ, قرآن نال محبت کرو, قرآن نال پیار کرو, ادھر اپنے گھروں کے اندر اس کی تلاوت کرو. اور خاص کر قل هو اللہ اگر کچھ اور نہیں ہوتا چل دیا پھر دیا تہجد کے اندر کثرت نال سورہ قل هو اللہ پڑھو, اللہ خزانے اجر و ثواب دے عطا کریں گے. قل هو اللہ احد, تو ہے اللہ الصمد. قل هو اللہ احد, تو ہے اللہ الصمد. اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد. دو جہان والیا لا الہ الا اللہ دیوا این گوائی, لا الہ الا اللہ میں دیوا این گوائی. کل مخلوق کا مالک تو ہے, تیری ہی سب سائی. باقی ہر شے فنا, باقی ہر شے فنا, تیری ذات ہے بقا, تیری ذات نو بقا. بنشان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد, اچھی شان والیا خالق مالک رازق تو
ہے، خالق مالک رازق تو ہے، تو رحیم کریم مالک یوم الدین خدایا تیری ذات قدیم، تو سمیع بصیر، تو سمیع بصیر علی کل شیء قدیر، بچان والے آپ قل هو اللہ احد نالے اللہ سمد اچھی شان والے آپ، یا اللہ یوسف جے شہزادیاں تو اٹیاں نال تلایا، آل نبی کربل اندر پانی بند کرایا، ہر ایک دا نصیب، ہر ایک دا نصیب تو بنایا ہے عجیب، آسمان والے آپ قل هو اللہ احد نالے اللہ سمد اچھی شان والے آپ، بادشاہانو تختوں سٹے، بادشاہانو تختوں لاگے تو در در بھیک منگاؤ آوے، بادشاہانو تختوں لاگے تو در در بھیک منگاوے، کوئی روٹی تو تنگ، کوئی روٹی تو تنگ کیتے فضل دینے رنگ بنان والے آپ قل هو اللہ احد نالے اللہ سمد اچھی شان والے آپ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اخوان والے آپ آنا جب اس بات پہ غور کر لیں، عاقل بالغ ادنا اللہ، عاقل بالغ ادنا اللہ، یا کوئی معصوم ذات تیری داد ایسا کہنا جو مقصود ہے، ایت سارا ہی جہان، ایت سارا ہی جہان، ایت تیرا ہی غلام ربا، تیرا ہی مہمان، ایت سارا ہی جہان ربا تیرا ہی مہمان، تے تو کھلان والے آپ قل هو اللہ احد نالے اللہ سمد اچھی شان والے آپ۔ آئیے قرآن کی عظمت کو سمجھیے، قرآن پڑھیے اپنے گھروں کے اندر، سورہ البقرہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اگر یہ مشکل ہے آیت الکرسی پڑھو، اس کی آخری دو آیات کی تلاوت کرو۔ اگر سب مشکل لگتا ہے قل هو اللہ احد، اس سے محبت کر لے، اس سے پیار کر لے، چلتے پھرتے اپنے گھر کے اندر، اپنے دفتر کے اندر، اپنے دور دروازے کے اندر، اپنے کاروبار میں، سفر میں، حضر میں بے شمار پڑھتا رہے قل هو اللہ احد، اللہ تیرے رنگ بدل دیں گے، تیری تقدیر بدل دیں گے، رزق سے مالا مال کریں گے، دونوں جہانوں میں اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر، اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔